طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أيها الأخوة الطلاب، نواصل يعني درسنا أو فرصتنا لإثراء أو لمعرفة يعني أو لزيادة المعلومات التي تتعلق بالنحو العربي أو بالقواعد العربية. ونحن في الماضي اتفقنا على أن فرقان سيقدم لنا أو سيسمع لنا ما لديه من متن للآجرومية. تفضل مشكورا. والكلام تبع النحور بعدين يعني نخلط بالعربية، يعني العربية بالإندونيسية لا بأس يعني. نحن الهدف يعني من أجل استيعاب ماذا نريد أن نعرفه. طيب هذا إمام فخري يأتي. طيب تفضل يا إمام، تسمع لنا بالحفظ أو بالقراءة؟ ما شئت أسد. أظن أنا أقدم إلى الفصل، إلى باب الفصل. نعم لا بأس. المهم باب الفصل. حاول يعني بالحفظ، بعد ذلك ممكن حر. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وعلى وعلى وفي ورب والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء تأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصله معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف على عوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع ونصب وخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع ونصب وجزم ولا خفض فيها. باب معرفة قليل علام. عفوا يا فرقان، قليلا لا تستعجل. نعم. باب معرفة علامة الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع تكسير وجمع مؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء الخاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمعي أو ضمير مؤنثة مخاطبة. وللنصب خمسة علامات: الفتحة والألف والكسر والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع تكسير والفعل المضارع المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في تثنية الجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد
في الاسم المفرد المنصرف وجمع تكسير المنصرف وجمع مؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الأسماء الخمسة وفي تثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف ولجزم علامات ولجزم علامات السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة لجزم في الفعل المضارع الصحيح الأخير. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في وأما الحذف وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الأخير وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. وفي وفي الأفعال الخمسة. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نعم. أستاذ بس ليش مكتوب فيها 5؟ ليس فيها لكن عندي في خمسة. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. طيب بعد ذلك فصل المعربات. هل حفظت إلى المعربات أو خلاص؟ لما إذا نحن إلى هنا فقط إلى هنا. طيب الآن سنقوم بشرح. طيب بالشرح طيب عندما عملت هذا هل عندما يعني أنت بدأت بحفظ المتن في متن الجرومية ماذا عملت بها يا فرقان؟ نعم أستاذ. ماذا عملت؟ هل عرفت المقصود لهذا المتن؟ نصف أستاذ. نسب. طيب الآن اسمعوا، هل هناك واحد آخر يأتي إمام فخري طيب فرقان هجيد مرزا إمام فخري وأحمد. طيب تفضل. نحن سنعيد الكلام وأقسامه. قال يعني صاحب المتن من هو؟ السنهاجي. يا أستاذ. نعم. عفوا أستاذ. نعم. أي كتاب أستاذ؟ أي كتاب؟ شرح ini bang gua share di WA. ارسل يا نعم ارسل إلى المجموعة يا أرسلت يا فرقان. ارسل إلى المجموعة لا بأس. إلى المجموعة متن الأجرمية بعدين كل واحد يعني يفتح. نعم هذا خلاص يا إخوان. نعم. طيب إذا فتحتم كلكم نبدأ بالشرح. أي صفحة أستاذ؟ الصفحة الأولى. الصفحة الأولى. الأولى. خلاص فتحتم؟ فتح. الكلام وأقسامه. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إلى هنا فقط. أولا نفهم ما هو الكلام. ما هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب ماذا فهمت أولا يا القارئ؟ قارئ المتن. نعم. بالإندونيسيا لا بأس. يعني الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بالإندونيسيا لا بأس حتى تفهم. وأنا أتي بالعربية إن شاء الله. Dari kalam adalah lafaz yang tersusun dengan arti al-wada'. Maksudnya bahasa Arab. Al-lafaz بالوضع. اللفظ المركب yang tersusun. المؤلف. المؤلف
Al-mufid. المفيد Yani fi jumlah mufidah. Sahih? Nah, fi jumlah mufidah yang berguna, yang membawa guna. Bil wada. Taib, bil wada apa artinya? الوضع اللغة العربية Ustaz. Bil wada al-arabi. Laisa bil wada al-indonesi. Nah, هذا نسمى bil wada. يعني وضع يضع يعني ضع الكلمة ضع الكلمات مثلا ضع كلمة في جملة مفيدة من عندك. Nah, bikinlah jumlah yang sempurna dengan dari kamu, tetapi dengan apa? Dengan al-wada' al-arabi. Jadi diletakkan itu dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia. Nah, طيب إذن هذا هنا نحن طبعا ماذا عرفنا قبل ذلك. Tujuannya tahu ya, kemarin kan sudah kan, tujuan mempelajari bahasa Arab adalah fahmul kitab was sunnah. Wa atsani ماذا الثاني تذكرت يا أحمد؟ أي أستاذ؟ الهدف من تعلم النحو أو الصرف أو كذا هناك شيئان مهمان. أول فهم الكتاب. Karena nahwu dan saraf merupakan bagian dari agama. Yang kedua untuk mempelajari Al-Quran, hadis serta kitab-kitab para ulama yang telah tertulis. Ada dua saja dari nggak banyak-banyak. Syekh Muhammad bin Utsaimin menyebutkan dua saja, dan itu mencakup segalanya. Ada yang bisa? Allah nasid ha? Qultu amas. Furqan, hal tadzakarta? Masih ingat nggak kemarin saya mau? Madri. Adri. Masih. لا هنا الهدف شيئان لفهم Al-Quran was sunnah. Itu yang utama. Untuk yang lain kenapa ini, kenapa itu segala macam perkataan ulama itu sudah, pokoknya yang satu ini yang paling pokok. Yang kedua kata Syekh, iqamatul lisan al-arabi. Nah, ini antum pegang ini ya. Iqamatul lisan al-arabi. Jadi membuat lidah kita ini menjadi lidah Arab, lidah orang Arab. Bukan lidah ajami, lidah yang masih belum kenal makharijul huruf dan lain sebagainya. Karena itu kita diajari apa? Diajari makharijul huruf, bagaimana mengucapkan hak setiap huruf itu dengan benar. Nah, itu tujuannya dua saja, fahmul kitab as-sunnah wa iqamatul lisan al-arabi. طيب كرر يا إمام فخري. بالعربية. بالعربية سهل يعني. نعم. لفهم القرآن والسنة. نعم. ولإقامة اللسان العربي. نعم. طيب هجد مرجع. قل يا هجد مرجع. نعم لفهم الكتاب والسنة. نعم. ولإقامة العربي. لسان. نعم. ولإقامة اللسان العربي. ولإقامة اللسان العربي. Itu yang paling penting. طيب أحمد Parvez. لفهم القرآن والسنة وإقامة اللسان العربي. نعم هكذا. فرقان يلا فرقان. لفهم الكتاب والسنة وإقامة اللسان العربي. عربي. خلاص هذا اثنان فقط. يعني إذا سئلت ما الهدف من تعلمك النحو والصرف واللغة العربية، يعني نعم أجب بهذين الشيئين. ثم نقول هنا الكلام هو المركب المفيد بالوضع. Apa yang dimaksud al-kalam? Al-kalam yang dimaksud dengan kalam di sini, al-lafzu ma'nahu an-nutqu bil lisan.
Jadi kalau kita pahami dengan singkat saja sih bisa, tapi kita agak lebih panjang dikit ya, lebih enak. Dan ini syarah ya, syarah ini oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin ya, syarahnya. Jadi antum bisa nanti saya kirim juga ya syarah ini. Syarahnya cukup lumayan besar, tapi bisa dibaca ketika antum sedang ya pengen baca gitu ya. Baik. Wa yuridu bil kalam huna al kalamu fi istilahin nahwiyin. Jadi kalam yang seperti ini yaitu kalam yang masuk istilah-istilah yang dari para nuhat, para ahli nahwu, bukan para ahli kalam, ahli fikih dan sebagainya. Tapi ini kalamnya sesuai dengan istilah para ahli nahwu. Wal lafdhu, nah, sekarang kalam sudah cukup ya, cukup di situ. Wal lafdhu ma'nahu huwa nutqu bil lisan. Al-lafdhu an-nutqu bil lisan. Jadi diungkapkan, dikatakan dengan lisan, dengan lidah. Berarti kalau tidak diungkapkan dengan lisan, misalnya apa? Isyarah misalnya, isyarah, nunjuk gitu. Nah, nunjuk termasuk kalam enggak? Termasuk lafaz enggak? Tidak, tidak. Jadi yang itu. Al-an al-murakkab. Ma huwa al-murakkab? Yang tadi tersusun ya, Furqan memang tersusun. Itu betul, ya, tapi kita baca coba ini syarahnya. Yakni tarkiban isnadiyan tahsulu bihi al-fa'idah bihilafil murakkab tarkiban idhafiyan. Hadza laisa bikalam. Jadi yang dimaksud murakkab ini harus tarkib isnadi. Isnadi maksudnya apa? Disandarkan kepada suatu fiil atau suatu perkataan yang terdapat padanya faidah. Faidah. Jadi jumlah mufidah lah, jumlah kalimat sempurna yang ada faedahnya. Kalau belum ada faedahnya itu belum. Misalnya kita fil baiti, di rumah. Di rumah, di dalam rumah. Ini belum ada isnadnya, belum ada penjelasannya. Jadi di rumah ada apa dan sebagainya, itu belum mendatangkan isnad. Nah, kalau kita fil baiti mana? Fil baiti rajulun. Nah, itu baru ada. Berarti ada isnadnya tadi. Diisnadkan kepada rojul, kepada laki-laki, kepada anak yang di situ membuat jumlah itu menjadi berfaedah. Jadi setiap kita disuruh bikin fi jumlah mufidah, itu harus jumlahnya mufidah. Seperti itu. Kemudian kalau ada tarkib yang lain, tambahan dan sebagainya, itu belum tarkib yang itu. Al-mufid, al-mufid. Itu tadi al-mufid kan, al-murakkab tadi ada isnadnya, isnadian, tarkiban isnadian. Al-mufid faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Jadi sudah membawa faidah al-mufid yang berguna ya, al-mufid. Hadza syai'un mufid ya akhi. Ini adalah suatu hal yang berguna. Jadi mufid itu berguna. Apa tujuannya? Yahsunus sukut 'alaiha. Jadi orang tidak bertanya lagi. Di rumah itu ada anak kecil. Berarti kan berarti ada anak kecil, nggak usah tanya. Karena ini sudah mendatangkan faedah. Nah, kalau mau berarti tanya yang lain, itu artinya yang berguna saja. Ya, yang berguna, yang mufid berguna. Al-mufid, nah, al-faedah, al-faedah. المفيد فأقول هذا مفيد جدا يا أخي هذا مفيد جدا طيب ولو اشترط أن تكون الفائدة جديدة حتى لو كان بفائدة معلومة فلا بأس يسمى كلاما. Yang penting ada faedahnya. Apakah faedah itu gunanya baru atau tidak? Kadang-kadang kan orang berkata kepada kita pernyataan ya atau kalimat sempurna yang sudah sempurna, tapi
itu bukan baru lagi, maksudnya itu bukan baru, itu sudah lama saya sudah tahu. Itu tidak masalah, tidak masalah. Yang penting sudah berguna. Apakah itu memberi informasi baru atau tidak, yang itu sudah berguna. Taib, Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Fa kharaja biqaulina al-lafdhu al-kitaba. Nah, tadi kan al-lafdhu kan. Kalau tulisan kalimat sempurna enggak? Dijawab masing-masing jawab. Iya, Tat. Hah? Iya. Kalau tulisan maksudnya sempurna. Enggak ada enggak. Kan tadi dinyatakan al-lafdzul mufid, bukan al-kitab al-mufida. Jadi harus omongan ini, omongan. Lafaz itu harus omongan, bukan tulisan, bukan pula isyarat. Nah itu karena apa? Kita udah batasi tadi. Batasi apa? Batasi tadi ucapan atau istilah-istilah ahli nahwu. Bukan ahli fikih, ahli hukum, ahli itu tidak. Nah, itu buang semua dulu ketika belajar kita nahwu. Taib. Jadi Syekh menyatakan, fal kitabatu 'inda an-nahwiyyin laysat kalaman. Apa artinya? Apa artinya Imam Fakhri? Fal kitabatu 'inda an-nahwiyyin laysat kalaman. Coba Imam Fakhri terjemahkan. Karena penulisan atau oleh itu atau maka penulisan dalam nahwu bukan dalam nahwu, maka penulisan menurut. Jadi menurut nahwiyin, menurut ahli nahwu. Jadi kita belajar terjemah sekalian ya. Kita belajar terjemah, kita belajar seperti itu biar lebih cakep. Tafadhol. Apa? Maka penulisan menurut ahli nahwu laisa kalaman. Laisat kalaman. Laisat kalaman, bukan kalam. Bukan kalam, bukan kalam. Yang diucapkan dengan lidah, ya, bukan kalam gitu. Wa kharaja bihi al-isyara. Hajid Mirza. Wa kharaja bihi al-isyara. Fal isyarat laisat kalaman walau fuhimat. Wa kharaja bihi al-isyara. Artinya kharaja bihi isyarah, maka keluarlah apa tuh isyarah. Isyarah tidak termasuk ya. Jadi tidak termasuk kalam ya. Karena itu ada keterangannya. Fal isyarah maka isyarah. Isyarat. Maka isyarat. Fal isyarat. Ustaz, laisa maktub fi kitab lagi. Laisat kalaman. اسمع فقط ليس مكتوب في الكتاب هذا من نعم فالإشارة ليست كلام. طيب نعم فالإشارة ليست كلاما. طيب أنا ممكن أعمل شير حتى يكون جيد. طيب يعني حتى نقدر نشوف. نعم حتى أشوف، أنت تشوف وكذا أحسن. أحسن من الاستماع. الاستماع بحاجة إلى دقة. طيب موجود؟ نعم موجود. هذا هو شرح الأجرومية. هذا نسميه شرح. هذا بحاجة لتكبير أو يكفي؟ تكبير أحسن. خلاص تكبير يكفي. نعم. إذن هنا فنقول فخرج بقولنا اللفظ الكتابة، فالكتاب عند النحويين ليست كلاما، وخرج بالإشارة فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت. نعم يا هرجة. تفضل هجيد تفضل يا هجيد. نعم هنا نعم فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت. الإشارة ليست كلاما walau fuhimat. Isyarat itu, maka isyarat bukanlah suatu kalaman. Bukanlah perkataan, bukan perkataan. Bukanlah perkataan,
Fuhimat. Apa tuh? Pemahaman. Kayak, Bukan, walau fuhimat. oh, walau fuhimat. Meskipun dipahami, ya. Meskipun dipahami. Seperti itu, ya. Tapi walihada law asyarta ila insan waqifin bil julus ma yusamma kalaman. Jadi ketika antum mengasih isyarat kepada seorang yang sedang duduk itu tidak walau qulta ijlis. Walau qulta ijlis, apabila Anda menyatakan ijlis, ada pernyataan dari kita, lidah kita menyatakan ijlis sara kalaman, maka menjadi pernyataan, menjadi perkataan. Nanti fokusnya di situ ya, bukan tulisan, bukan isyarat, pokoknya yang diucapkan dengan lidah. Walau ra'aita syakhsan waqin fakatabta fi waraqah ijlis. Tapi ini kita nulis di kertas. Ijlis. Termasuk pernyataan, perkataan enggak? Tapi kita tulis nih, tidak. Fa innahu la yusamma kalaman 'inda an-nahwi. Naam, la yusamma. Naam, la yusamma kalaman 'inda nahwiyyin. Limadha? Li'annahu laisa bila lafal. Ada pertanyaan, kenapa? Karena dia bukan lafal. Bukan lafal yang diucapkan dengan lidah. Wa yusamma kalaman fi syara'. Tapi di ilmu syariah, di syariat ya, di hukum syariah itu termasuk pernyataan. Wa yusamma kalaman dinyatakan dinamakan juga perkataan indal fuqaha menurut ahli fikih. Walakin la yusamma kalaman fi istilahin nahwiyin. Istilahin nahwiyin. Para ahli nahwi istilah ahli nahwu tidak dinamakan kalaman. Fahimtum? Nah, fahimna. Mafhum. Mafhum. Wa illa fa inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-wasiyyah al-maktuba kal-wasiyyah al-mantuqa qala ma haqqu imri'in muslimin yabitu lailatain law syai'un yuridu yabitu lailatain illa wasiyyatuhu maktuba indahu. Taib al-murakkab. Al-murakkab yakni alladhi yatarakkab min kalimatain fa aktsar. Jadi yang terdiri dari kata-kata dari kalimat dua atau lebih. Walau takdiran, meskipun itu takdir. Ini akan keluar sedikit ya. Nanti akan keluar sedikit, nanti kita masuk lagi insyaallah. Fala yusamma kalaman 'inda nahwin wala budda an yatarakkab min kalimatain fa aktsar tahqiqan aw taqdiran. Fa mathalan idza qulta qama Zaidun. Sudah menjadi sempurna enggak ini kata-kata? Qama Zaidun. Sempurna, khalas sempurna. Qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Hadza murakkab min qama wa Zaid tahqiqan. Tahqiqan ini sudah kelihatan ya. Kelihatan namanya tahqiqan itu dalam kenyataan ada qama Zaidun. Kata-katanya ada. Wa taqdiran dan ada takdir yang disembunyikan, ada yang disembunyikan idza qulta qum. Kum, berdirilah. Apa yang disembunyikan? Siapa yang tahu? Kata berdirinya lagi. Apa namanya? Kum. Domir. Ada domir apa? Kum anta. Kum anta. Kum anta. Jadi sudah kelihatan ada di situ meskipun tulisannya hanya kum, hanya satu kata. Hadza alam sudah menjelaskan gitu Satya. Ya, nggak usah diperlihatkan. Kom sudah ada di situ dan itu sudah kalimat sempurna. I'mal, misalnya i'mal. Kata-kata i'mal, berbuatlah itu sudah sempurna. Meskipun satu, karena ada apa? Ada yang satu nampak tapi ada satu yang tidak nampak, yaitu kum anta. Kum anta. Wa hadza lam yatarakab min kalimatin tahqiqan walakin taqdiran li'anna kum fiha dhamir mustatira. fi quwwatil baris fa hiya murakkab min kalimatain. Jadi kalau kita kum anta lebih jelas, tapi kum sudah. Nah, sekarang al-mufid, al-murad bil mufid yang berguna, berguna. Afad as-sami' bihaitsu la yatasawwafu ila akhiri. Jadi sudah tidak bertanya lagi, Najahat talib.
siswa itu telah berhasil. In najahat talib, apabila seorang siswa itu jika siswa itu berhasil, ini sudah belum kan? Belum ada, masih ada kata-kata yang kurang. In najahat talib, ada titik-titik lagi gitu. Ada terusnya. In najahat talib fahuwa yatasawwaf. Idzan la nusammi hadza kalam. Limadza? Li'annahu lam yufid fa'idah. Belum ada. Jadi harus ada sempurna, kalimat sempurna. Khalas al-an nanti al-an bil wada. Kam baqi min al-waqt? Arba'u daqaiq. Al bil wada. Jadi tadi kan ada bil wada. Muradu bil wada amrani. Al-awwal an yakuna al-wadi'u lahu qasidan wada'ahu. Jadi yang menulis tadi itu harus punya tujuan. Tujuannya apa? Qasidan, dia mempunyai tujuan untuk berkata sesuatu. Seperti tadi qum. Tujuannya apa? Tujuan jelas kan? Jelas. Tapi fakharaj bidzalika kalamu sakran. Tapi kalau ada orang yang mabuk, kemudian orang gila, kemudian lagi tidur, kemudian ada lagi sempoyongan, terus dia bicara ke antum misalnya. Bicara ke antum. Izhab. Itu kalimat sempurna enggak? La. Li'annahu fakharaja. Orang gila enggak punya tujuan. Enggak, fala hadza laysa kalaman li'anna wadi'ahu laysa qasidan lahu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ats-tsani an yakuna bil wad'il arabi. Nah, ini yang sangat penting di sini. Jadi kita bukan bicara menerjemah ke bahasa Arab. Nah, itu banyak yang enggak paham juga. Jadi orang Arab tidak paham karena wadha antum, wadha yang kita bicarakan itu, kita meletakkan menyusun kata-kata itu bukan susunan Arabik gitu, bukan susunan bahasa Arab, jadi tidak mengerti. Makanya harus ada. Falau ja'ana kalamun yufidu fa'idan la yatasawwafu as-sami' ba'da ila syai'in lakin al-Arab la yafhamunahu. Jadi kalau kita bicara, kita punya tujuan nih, tapi orang Arab nggak ngerti. Berarti dia akan bertanya-tanya lagi. Nah, kalau yang bertanya-tanya itu belum sempurna, Pak. Itu kalimat yang disusun. Fa innahu la yusamma kalaman. La budda an yakuna bil wad'il arabi. Harus ada disusun dengan susunan Arabi. Annahu mutabiqun lil lughatil arabiyyah. Apa artinya wad' arabi? Ini. Yaitu sesuai, mutabiq, sesuai dengan bahasa Arab. Wa illa lam yakun kalaman 'inda an-nahwiyyin. Inda an-nahwiyyin. Jadi seperti tadi menurut ahli nahwu tidak termasuk kalam, tidak termasuk perkataan. Idzan al-quyudu arba'ah. Nah, ini antum harus ingat, al-quyudu arba'ah. Jadi harus ada quyud. Apa itu quyud? Batasan, dibatasi dengan 4. Jadi qaid itu diikat, ada diikat. Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada' la yakunul kalam kalaman illa bihadil quyud al-arba'ah. Tidak dinamakan kalaman kecuali dengan 4 syarat ini. Ma huwa arba'at syurut ya Ahmad Pervez? Arba'at syurut. Nah. Al-lafzul murakkab al-mufid bil wada'. Bil wada'. Nah, خلاص. Al-lafzul murakkab, laysa murakkib. Al-lafzul murakkab. Murakkab afwan, nasib. Nah, al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wada'. Kata-kata al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada' ini penjelasan panjang kan, lumayan kan panjangnya tadi. Nah, tapi kita sudah mengerti, ini dan itu lumayan. Ini adalah muqaddimah karena kita akan tinggal 1 menit lagi. Taib, masih bersemangat? Masih bersemangat. Taib, insyaallah saya na'ud maratan ukhra ila 40 daqiqah faqat. Li'annani ba'da dhalika uridu an astarih yani.
أريد نعم. wa antum tasarihuna kadzalik. Taib, subhanakallahumma wa bihamdik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا لا إله إلا إله إلا أنت أستغفرك Astagfirullah. La anta astaghfiruka wa atubu ilaik.